السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پینل پر موجود وہ عظیم شخصیت ہے جن کا مختصراً تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ شہزادہ عمران صاحب ماشاءاللہ اوورسیز کمیٹی جو اس علاقے کی بنی ہے ان کے ممبر بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی سارے ان کے معاملات ہیں، تو یعنی بین الاقوامی سطح کے ذہن رکھنے والے ہیں۔ عمران صاحب، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ میں مختصراً یہ کہ اپنے سوال کی طرف جاؤں گا، تو یہ آج کل فلسطین کا معاملہ جو بہت زور و شور پر ہے، تو آپ بین الاقوامی تناظر میں اس کیس کو آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کیا کوئی سلوشن ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہماری ناظرین کو ذرا آگاہ کریں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور یہ تو آپ نے ایسا اس موقع کے مناسبت سے، اور جو اس وقت عالمی اگر نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت جو فلسطین پہ ظلم ہو رہے ہیں ہمارے بھائیوں پہ، اور میں اس میں اسپیشلی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں احتجاج ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں، اور اس نظر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حکومتی لیول پہ جو بات، اس پہ وہ چیز نہیں ہو رہی جو کہ پوری دنیا میں چیز چل رہی ہے۔ اس طرح توانا آواز سے اس توانا آواز سے وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی، اس میں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، اس میں ہمارے پہ میں نے جو اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے پہ جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ خاص طور پہ، کیونکہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارے کہاں ہماری غلطیاں ہیں۔ ہم دینی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ دین ہمارا صرف نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اس سے بڑھ کے بہت سارے جو دنیاوی ہمارے معاملات اس پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ معاملات ہمارے خراب ہو چکے ہیں تو اس چیز کو دوبارہ میں اس معاملے میں آتا ہوں، اس مقصد پہ کہ جو موضوع ہے، اس میں ہمیں مکمل طور پہ فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل ایسے سوچنا چاہیے کہ ہمارے سگے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ یہ وقت کل کو ہمارے اوپر نہ آ جائے اور ہمارے پہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو یہ ہمارے پہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ہم اس کا فلسطین کے لوگوں کا مکمل طور پہ ان کا ساتھ دیں، اور اسرائیل کی پروڈکٹس کا آپ اس طریقے سے بائیکاٹ کریں کہ وہ آپ ان کو، میں کہتا ہوں $1 بھی ان کو اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ بالکل لازمی بات ہے، جس طرح کہ آپ نے آخر میں اشارہ بھی کر دیا، اگر ہم ان کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ معاشی طور پر جو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے انہی کو پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت، جس طرح کہ آپ نے اپنے پہلے کی گفتگو میں بھی یہ بات مینشن کر لی کہ ہمارے کچھ مسائل ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر ان کی جا کے مدد نہیں کر سکتے فلسطینیوں کی، تو یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے معاشی طور پر ہم ان سے بنائے گئے چیزوں کو اگر ہم نہ خریدیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے اور ان کو خود اس کا ایک میسج جا سکتا ہے۔ تو ہماری ناظرین کو آپ اگر اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو ان کے لیے خوش آئین اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہو۔ میں جناب سب اپنے بھائیوں دوستوں سے، جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اتنے سال عمر کے گزرنے کے بعد جب سیرت النبی میں نے پڑھنا شروع کی، اور ہمارے بڑے مسجد رحمانیہ میں بھی ایک سلسلہ اس کا چل رہا ہے، ہر جمعرات کو عشاء کے بعد کا وہ ہوتا ہے، تو وہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ ان کا سننا شروع کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ہم سیرت جب پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی صورت، اس کا شان نزول کیا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی اس کا کیا مقصد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کن عوامل پہ کس وقت اس کا جو ہے وہ شان نزول ہوا، تو پھر آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک آپ ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، اور جتنی بھی فرقہ بازی سے دور رہیں۔ قرآن پاک کو ایسی رسی، مضبوط رسی ہے کہ جب ہم اسے پکڑ لیں گے تو ہم یقین کریں کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ میری ہے کہ، اور حکمرانوں کو خاص طور پہ میں یہ پیغام دوں گا، کبھی یہ پیغام مل ہی جائے گا انہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک بڑی مضبوط پاور ہے کہ مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، تو کیوں نہ اپنی زندگی کو ایسے عوامل میں لگا دیا جائے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور کھل کے مدد کریں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو بہت شکریہ جی۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دے دیا عمران صاحب۔ ناظرین، اپنے میزبان نوید باسم کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔